ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی حالات اور آپ کی تعلیم و تربیت، خاندانی پس منظر آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تاریخ تصوف کی، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت حضرت بایزید بسطامی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب حضرت کا ذکر کرنے سے پہلے ایک دو جملے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تذکرہ اتنا ضروری ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر ہماری جو قومی زندگی میں نظام تعلیم و تربیت ہے یا ہماری کنٹینیوٹی ہے، شاید وہ اس کی کوئی ہمارے پاس ضمانت باقی نہ بچے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت دنیا جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح ارتقاء کی منزلیں طے کر رہی ہے، جس طرح علوم آگے بڑھ رہے ہیں، ان علوم کی ترقیوں کے اور دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں ان کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم سوسائٹی اپنی ترقی اور اپنی معراج کو پا نہیں سکتی جب تک وہ اس منہج کو اور ان ہستیوں کی اچیومنٹس کو اور ان کے دیے ہوئے جو رہنما اصول ہیں ان کو بھی پیش نظر نہیں رکھتی۔ دیکھیں علامہ نے فرمایا تھا کہ تیغ ایوبی و نگاہ بایزید گنج ہائے ہر دو عالم را کلید۔ سبحان اللہ۔ مسلم سوسائٹی کی طاقت دو چیزیں ہیں، اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہونی چاہیے اور بایزید بسطامی کی نگاہ ہونی چاہیے۔ کیا بات! اگر ایک چیز بھی نہ رہی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ان ہستیوں نے بتایا ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا کرکس کیا ہے، ان کی اسپرٹ کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہم روح بعمل کر سکتے ہیں۔ جب بایزید بسطامی کو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت اور آپ کا خاندان جو ہے بنیادی طور پہ مجوسی خاندان تھا۔ جی، آتش پرست۔ آتش پرست جی، اور وہ آتش پرستی سے اسلام کی طرف اور دین کی طرف۔ کیا بات! اچھا، اب آتش پرست جب دین کی طرف آئے تو مسلم اہل روحانیت کے امام بن گئے۔ ہائے! اس سے دیکھیں اسلام کتنا عالمی، یونیورسل اور انسانیت نواز دین ہے۔ یعنی کندن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کندن بھی بنا دیتا، اور یہاں کوئی کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا بات! ایک شودر یہاں مسلمان ہو کے اعلیٰ تر روحانی، دینی، تہذیبی منزلوں پہ پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسی مثال نہیں دے گا۔ کوئی خاندانی مذہب ہے، کوئی کس طرح کے مذاہب ہیں، کوئی کس طرح، یعنی بایزید بسطامی کی شخصیت، روحانی کمالات اور جو ان کی غیر معمولی کنٹریبیوشنز ہیں، ان سے ہٹ کر بھی اپنے خاندانی پس منظر کے لحاظ سے بھی انسانیت کے لیے اسلام کے تعارف کا وہ دروازہ ہے جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے آباء و اجداد بھی جو 4-5 پشتوں سے جو مسلمان ہوئے، ان کے اندر بھی زہد، عبادت، تقوی اور ولایت کے آثار، یہ ان کا خاندان بھی اس سے خالی نہیں تھا، وہ چیزیں ان کے اندر بھی موجود تھیں۔ اور جب حضرت بایزید بسطامی کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد آپ کی ظاہر اسی ماحول میں پرورش ہوئی، وہی چیزیں انہوں نے انہیرٹ کی اپنے آباء و اجداد سے۔ تو بچپن سے ہی جو بقیہ علوم ہیں، روایتی علوم ہیں، ان کے حصول کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ شروع سے ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو مکتب میں داخل کروایا گیا تو آپ جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو جب استاد نے آپ کو سورہ لقمان کی آیت پہ آپ پہنچے کہ وشکر لی والے والدیک، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت بایزید بسطامی کی تربیت ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ کس ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے استاد سے اجازت لی، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب گھر آگے بچے ہیں، استاد سے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم لے رہے ہیں اور وہ تعلیم کس اسپرٹ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ والدین نے کیا ذہن بنا کے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ جب آئے والدہ کے پاس تو والدہ نے دیکھا کہ آپ کو تو مکتب بھیجا تھا تو آپ واپس آگے سے، ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں امی جان، میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج استاد محترم نے مجھے یہ پڑھایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے والدین، آپ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو میں تو بڑا کمزور ہوں، مجھ سے دونوں شکر ادا نہیں ہوتے، یا مجھے اپنے لیے رکھ لیں سبحان اللہ، یا مجھے خدا کے لیے وقف کر دیں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا اسی چیز کا انتظار تھا کہ جو میں نے تربیت کی ہے وہ کب ظہور پذیر ہوتی ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی بگننگ ہے۔ اس کے بعد اپنے دور کے بڑے جو لوگ، ابتدا یہ ہے تو کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرت ذوالنون مصری ہیں، ان سے آپ نے تربیت لی، ابو علی السندی ہیں، ان سے تربیت لی، اور آپ فرماتے ہیں کہ سال ہا سال تک آپ مجاہدات میں رہے اور اس دوران کتنے ہی کامل اولیاء کرام سے آپ نے کسب فیض کیا اور اپنی روحانیت کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو نکھارا۔ تو آپ کا تو تربیت کا نظام، جو آپ کا ابتدائی جو جس انداز سے آپ کی شخصیت کی پرورش ہوئی، جس طرح آپ کی شخصیت بنی پلی بڑی اور آگے چلی، ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ظاہر و باطن کا ایک جامع امتزاج نظر آتا ہے۔
علوم ظاہری کا کمال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے اندر جو روحانی تربیت کے تقاضے ہیں وہ بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور کمال کے اندر آپ کے ایک ایک کلمے کو آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ دونوں چیزیں پوری کرتا ہوا نظر آئے گا. یعنی اس کے پیچھے روحانی واردات, آپ کے روحانی تجربات, آپ کے مجاہدات اور آپ کے احوال بھی ہیں, اور ان احوال کو بیان کرنے کے لیے علمی تقاضے بھی ہیں. کیا بات, وہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ تربیت ہے جو آپ نے علوم ظاہری کے لحاظ سے اپنے بچپن میں لی, اور اس کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کے لحاظ سے آپ نے اپنے میچورٹی کے اور روحانیت کے زمانے میں لی. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اسی دوران یہ جو آپ کا نظام تربیت جو آپ کے والدین نے اور آپ کے اساتذہ نے اور آپ کے مشائخ نے آپ کو دیا, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا انداز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سال ہا سال اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہا, اور میں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مجاہدے کی بٹی کو گرم رکھا, اللہ اکبر, اور اس میں اپنے نفس کو پگھلا کر ملامت کے ہتھوڑے سے اس کے پیچ و خم ٹھیک کرتا, کس بل نکال دیے, تا آنکھ کے اس کی کثافتیں ہٹا کے میں نے اس کو آئینہ بنا دیا. کمال. اور جب آئینہ بنایا پھر میں نے دیکھا ابھی بھی اس میں کثافتیں ہیں, پھر میں نے اور محنت کی تا آنکھ کے جو آخری کثافت تھی وہ انانیت کی کثافت, اللہ اللہ, اس کو نکالنا ضروری تھا. اب میں نے اس کو نکالا, جب میں نے دیکھا کہ میرا نفس ہر طرح کی کثافتوں سے پاک ہو گیا, اب میں نے اس پہ 4 تکبیروں والا نماز پڑھ دیا. ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں صوفیاء کا کمال کیا ہے, وہ 4 تکبیریں کیا ہیں؟ پہلے خلق کو ختم کیا, اللہ کے راستے میں جو خلق حائل تھی اس سے نکلے, اس کے بعد نفس کو ختم کیا, اس کے بعد ارادے کو ختم کیا, 4 ترک کرنے کے بعد بھی دیکھا کچھ بچا تو ان 4 ترک کو ترک کیا. یعنی یہ معراج تسلیم و رضا ہے. معراج تسلیم و رضا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو اکابر ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین شخص ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. معمولی عقل والا بندہ صوفی نہیں بن سکتا. پڑھا, سیکھا. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا کہ وہ روحانی تجربات کا عالمانہ بیان, اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت ابن عربی اپنی تصانیف میں کیوں بار بار ذکر کرتے, کوٹ کرتے؟ کس نے نہیں کیا؟ کس نے نہیں کیا؟ اچھا, یہ ڈبل وے ہے جی. روحانی تجربات کو عالمانہ طور پہ بیان کرنے سے پہلے جی عالمانہ علم کو روحانی تجربے میں ڈالا. جی, اس کے لیے الگ سے ایک آئی کیو چاہیے. بالکل, یہ مختلف شعبے ہیں. آپ کے پاس اتنی دقت نظری تو ہو کہ آپ اپنے نفس کے عیبوں کو خود میگنیفائی کر کے دیکھ سکیں. اپنے نفس کے عیبوں کو سب سے مشکل کام اپنی آنکھ کے شاطیر کو دیکھنا ہوتا ہے. انسان انا کا بت توڑنا, انا کا بت توڑنا اور اس ابراہیمی کام ہے. سبحان اللہ. یعنی اس حد تک پہنچنا کہ آپ اپنی انا کے, اپنی ذات کے, اپنے باطن کے سارے جو عیب ہیں ان سے آشنا ہو سکیں. سبحان اللہ. اس کے لیے علم چاہیے. اور اس علم کو, یہ علم سائنس ہے اور تصوف اس کی ٹیکنالوجی ہے, اور فضل الہی چاہیے. فضل الہی چاہیے. اچھا, اس علم کو حال میں بدلنے کے لیے وہ سکل چاہیے جو فضل الہی کو کھینچ سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے تنالی صاحب, واہ, بہت خوب.